دم دم بہر قدم ہما دم دم مدار ماں طالبانو مرشد کامل مدار تازہ رہے ہمیشہ لشکر مدار کا، جلوہ ہے خاکساروں میں پروردگار کا، قادر کی بندگی میں کمر بستہ رہے مدام، ستار نام پاک ہے اس کردگار کا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر بلائے رد و باشد کی دعا افتاد بعد، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، یا علی یا ولی یا صاحب کرم، صدقہ حسن حسین کا رکھ لیجئے شرم، مشکل کشا کا واسطہ کر دیجئے کرم، وقت امداد ہے امداد کیجئے، یا سیدہ کے لال ہماری لاج رکھ لیجئے، اور مشکلیں حل ہو ہماری، یا مدار العالمین، شجرہ گلاش کا دیوانگاہ خادمہ طالباں کے واسطے، اور پنجتن کا عشق دے چاہت مجھے اصحاب کی، حضرت معصوم شاہ پیشوا کے واسطے، اور صدقہ معصوم علی کے سرفرازی ہو عطا، پار بیڑا کر میرا اس نا خدا کے واسطے، لطف انبیاء کرم مرتجا با فضل پنجتن، یا علی 5 نعرے، پنجتن کا 1 نعرہ حیدری، یا علی شاہو بادشاہو دادا کا دم بول، دم مدار دم مدار یا غوث المدد نعرے خواجہ یا خواجہ۔ آئیے حضرات آپ اور ہم مل کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں دل لگا کر باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک سلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پیر بھائی جناب فاروق معصومی مداری کی بچی کی شادی کے موقع پر یہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ضروری بھی ہماری ابتدا میلاد ہے اور انتہا میلاد ہے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو میلاد مصطفیٰ ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کو جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ بے شک تو ابتدا میلاد ہے، انتہا میلاد ہے، اول میلاد ہے، آخر میلاد ہے، اور اس موقع پر بابا سرکار ہمارے پیر و مرشد تاجدار ملنگا، جن کی عمر شریف 108 سال کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا حضور کو ہمارے پیر بھائی نے دعوت دی تھی کہ سرکار آپ کو آنا ہے، نہ رکیں بھلے لیکن بس آپ آئیں اور بس دعا کر کے چلے جائیں۔ تو کچھ مصروفیات تھی، بابا جان نہیں آ سکے، لیکن کہا بیٹا تم جاؤ، تو میری دعا ہے اللہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مدار پاک غوث پاک ریاست کے میں لاج رکھے گا، انشاءاللہ ہماری دعا ہے۔ تو بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم اہل نسبت ہیں، اہل ذوق ہیں، اور شاہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، واہ واہ واہ۔ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف ہو ہمیں کیوں یزیدیوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، اور سر پہ شاہوں کے تاج ہوتا ہے، تاج والوں کا راج ہوتا ہے، بے شک سر پہ شاہوں کے تاج ہوتا ہے، تاج والوں کا راج ہوتا ہے، اور تاج بابا سے ہو عقیدت جس کو ٹھیک سب کام کاج ہوتا ہے، واہ واہ واہ۔ ٹھیک سب کام کاج ہوتا ہے۔ اور دانش بالا پوری نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ راز حق پایا ہے میں نے پیر مل جانے کے بعد، راز حق پایا ہے میں نے پیر مل جانے کے بعد، پھر سمجھ میں میرے آیا اس کے سمجھانے کے بعد، واہ واہ وہ واہ۔ قطرہ ایک دریا بنا۔ اور ہم تو راجستھان چاہے ادے پور ہو، کپاسن ہو، خواجہ بابا تو خواجہ بابا ہے،
وہ تو حسین کی اولاد ہے، غریب نواز بھی حسین کی اولاد ہیں، مدار پاک بھی حسین پاک کی اولاد ہیں، صابر النظام وارث یہ بھی حسین پاک کی اولاد ہیں، غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں، یہ سیدہ کے گلشن کے پھول ہیں، بے شک اور وہ سیدہ کائنہ جس کا احسان اسلام پر ہے۔ بے شک بے شک اور ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور یہ تصوف کی باتیں ہیں، اور جو تصوف وہی سمجھ سکتا ہے جو جس کے دل میں پیر کی محبت گامزن ہو۔ بے شک اور ہم نے تو ادے پور راجستھان میں گلاب باغ میں ان مستان بابا کو بھی دیکھا ہے، ان کی نگاہیں دیکھی ہیں، ان کا کرم دیکھا ہے، ان کا فیضان دیکھا ہے۔ یہ ایسے اللہ کے پیارے ہیں، ان کا مکان پہ قبضہ نہیں ہوتا ہے، دکان پہ نہیں ہوتا ہے، ان کا قبضہ دل پہ ہوتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کا قبضہ جو ہوتا ہے، ان کی حکومت جو ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے۔ تو جناب احسان چشتی نے کہا تھا اجمیری نے کہ کسی کو وہ ایسی رسائی دیتا ہے میں سوچتا ہوں اس کو سنائی دیتا ہے۔ واہ 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 کسی کو وہ ایسی رسائی دیتا ہے میں سوچتا ہوں اس کو سنائی دیتا ہے، کسی کو وہ ایسا عروج دیتا ہے زوال ڈال کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو کہا کہ راز حق پایا ہے میں نے پیر مل جانے کے بعد، پھر سمجھ میں میرے آیا اس کے سمجھانے کے بعد، قطرہ ایک دریا بنا دریا میں مل جانے کے بعد، اور لا کا مطلب پھر ملے گا لا میں سما جانے کے بعد، لا کا مطلب پھر ملے گا لا میں سما جانے کے بعد۔ میں نے کہا بابا حضور یہ لا کیا ہے؟ تو میرے مرشد کامل فرماتے بیٹا یہ کلمہ طیبہ ہے، وہ کلمہ طیبہ قلب کی صفائی ہے، کلمہ طیبہ ہی ذکر جلی ہے، ذکر خفی ہے، ذکر حفظ دم ہے، ذکر پاس انفاس ہے۔ بیٹا یہ سبجیکٹ الگ ہے، جب فرصت ہو تو چلے آنا، جب فرصت پا لو تو چلے آنا، یہ سبجیکٹ الگ ہے۔ میں نے اشارتاً تو بتا دے تو آپ فرماتے بیٹا جب نظر غوث ہوتی ہے، نیاز غوث ہوتی ہے تو اس میں ذکر جلی ہوتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر لائٹ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لائٹ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے۔ بے اس شک کو ذکر جلی کہا جاتا ہے، اور ذکر خفی، ذکر پاس انفاس، یہ میں نے ذکر پاس انفاس کیا ہے فرماتے بیٹا سن، زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ آنتیں کہتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ذکر حفظ دم کیا ہے؟ ارے نابی سے اٹھتی ہے سانسوں کو روکنا، یہ ذکر حفظ دم ہے، یہ سلسلے عالیہ مداریہ کا مین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان لیکن جب ہم ہاتھ میں ہاتھ کسی کے دیتے ہیں، نسبت حاصل کرتے ہیں، پیر بناتے ہیں، وابستگی حاصل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ راز حق پایا ہے میں نے پیر مل جانے کے بعد، پھر سمجھ میں میرے آیا اس کے سمجھانے کے بعد، قطرہ ایک دریا بنا دریا میں مل جانے کے بعد، لا کا مطلب پھر ملے گا لا میں سما جانے کے بعد۔ کیوں فرشتوں نے کیا سجدہ مجھے میں کیا کہوں، ارے تیری ہستی مجھ میں دیکھی جہاں سے گزر جانے کے بعد۔ واہ 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 اور راز کو پانا پا کے چھپانا سب کے بس کی بات نہیں، حق ہے اقرار کرنا کر کے نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، ہو کے فنا اقرار نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ارے اپنی نماز خود آ کے پڑھانا سب کے بس کی واہ بات، واہ 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 اپنی نماز خدا کے خود پڑھانا، آ واہ کے واہ پڑھانا واہ سب کے بس کی بات نہیں، ہو کے فنا واہ اقرار نبھانا واہ سب کے بس کی بات نہیں، واہ اور واہ اپنی واہ نماز خود آ کے پڑھانا سب کے بس کی سبحان بات اللہ، نہیں۔ سبحان رنگ برنگے کپڑوں میں، رنگ برنگے کپڑوں میں، رنگ برنگے کپڑوں میں کیا شان ہے ان کی دیکھو تو، ارے عرفانی رنگ میں دل کو رنگانا سب کے بس کی بات نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رنگانا دم مدار، سب کے بس کی بات سبحان نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ راز کو پانا پا کے چھپانا سب کے بس کی واہ بات واہ نہیں۔ اور میں 4 مصرے ضرور پڑھتا ہوں جناب عطا شیخ گوالیری کے، عطا ہو اور میرے مرشد فرماتے بہت پیار بہت ہی سنتے ہیں کہ بیٹا وہ ضرور پڑھا کرو۔ سبحان میں اللہ سمجھتا ہوں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میرے تاجدار میری پشت بنائی فرما رہے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ یہ ہم تو ایمان والے بابا، بے شک ہمارا یہ ایمان ہے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامہ کا خسرو محمد شمع میں فی البشر جائے کہ من بودم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ محفل سجائے ہوئے ہیں، جہاں میلاد ہے آقا تشریف لاتے ہیں، آئی یا نہ آئی ان کی مرضی ہے، لیکن ایمان ہے آقا
اب ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ نبی کی محبت، یہ ایمان ہے۔ میرے مرشد کامل تاجدار ملنگا سبحان اللہ، کی 108 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور آپ جب بھی فرماتے بیٹا ہر چیز سے غافل ہونا لیکن نماز سے غافل نہیں ہونا۔ بے شک بے شک، میں نے کہا کہ سرکار نماز؟ بولے ہاں بیٹا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، مکمل ایمان۔ ایمان نبی کی محبت، دین کے 5 رکن ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو آپ فرماتے بیٹا سن، ایمان ہے زمین، نبی کی محبت، ایمان میں زمین ہے، نماز کھمبا ہے، روزہ شامیانہ ہے، زکوٰۃ تنے ہے، حج بیت اللہ روشنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق رسول ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ نماز تو وہی پڑھتے ہیں جو گستاخ رسول ہے، نماز وہی پڑھتے ہیں جو عاشق رسول ہے۔ بے شک لیکن نماز میں فرق ہے، نماز ادائے مصطفیٰ ہے۔ کھڑا ہے تو الف، رکوع میں گیا ہے، سجدے میں گیا میم، قائد میں بیٹھا دال، احمد نام نماز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد نام نماز ہے، یہ ہے نماز۔ عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے، محفل سجی ہوئی میری تنہائیوں میں ہے۔ اے تاج تو ہنسی ہے مگر حسن وہ کہاں، جو روضہ رسول کی پرچھائیوں میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ معنی ہم کو تو اپنے وطن سے پیار ہے لیکن مدینے سے پیارا نہیں زمانہ یا رسول اللہ۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو ان کو پسند ہے میں عرض کرتا ہوں، تجھ کو شہر امیر کہتے ہیں، واہ 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 تجھ واہ۔ کو شہر امیر کہتے ہیں، واہ واہ۔ سلطنت کا وزیر کہتے ہیں، اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھ کو ان کا فقیر کہتے ہیں۔ واہ 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 اپنی سبحان اللہ۔ اوقات میں رہو ورنہ مجھ کو ان کا فقیر کہتے ہیں۔ آج الٹا ہو گیا، جس کا دیوالا نکل جاتا ہے بولتا ہے یہ فقیر ہو گیا۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ عطا رسول غریب نواز فرماتے ہیں کہ میری روح نے 500 سال تک عبادت کری، تب جا کے مجھے فقیر لکھنے کا حکم ہوا۔ سبحان اللہ، اور نرالے میاں مکن پوری فرماتے ہیں فیصے فاقہ جان فقیر، فارغ ہوا سب کھیلوں سے، کاف سے کنات سب لینا جان جہاں کے گھیروں سے، یہ سے یاد الہی کرنا بابا سانس کے مالا پھیروں سے، رے سے ریاضت جان نرالے پیر گرو اور چیلوں سے، جان نرالے پیر گرو اور چیلوں سے۔ اور نظام الدین اولیاء دہلی کے تاج کی مرید، دیکھو مرید ہزاروں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مرید ہوتے ہیں لیکن مراد ایک ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کبوتر ہزار ہوتے ہیں گرے باز ایک ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو نظام الدین اولیاء کی مراد حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں حد تک تپے سو اولیاء، واہ 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 واہ۔ یہ حد تپے سو واہ پیر، واہ واہ واہ۔ یا اللہ یہ تو کہے جو مانگے وہ فقیر، واہ واہ واہ۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حد تک تپے سو اولیاء، بے حد تپے سو پیر، حد بے حد دونوں تپے اس کا نام فقیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حد تک تپے سو اولیاء، وہ بے حد تپے سو پیر، حد بے حد دونوں تپتا اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے فقیر بنتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جو خاندانی فقیر ہے، جی پیدائشی فقیر ہے۔ واہ یہ تو واہ۔ زندہ شاہ مدار کا کرم ہے کہ تو فقیر ہے، واہ 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 اور واہ فقیر واہ۔ سے مراد ہے اللہ کا محتاج۔ بے شک بے شک۔ قرآن کا فرمان ہے 36واں پارہ ہے سورہ محمد، اللہ کا فرمان ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، سبحان اللہ، اللہ فرماتا میں غنی تم سب فقیر۔ بے شک بے شک۔ سبحان کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان، بے شک بے رب کا فرمان۔ اس رب کا فرمان میں غنی تم سب فقیر، تو فقیر سے مراد اللہ کا محتاج۔ فقیری تاجداری کا نام ہے، بے شک بے شک۔ فقیری تاجداری کا نام ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے فقیر غنی ہے دنیا اس کی در کی غلام ہے۔ بے شک۔ آقا کریم کا فرمان علی ہے
الفقر فخری والفقر منی، نبی فرماتے ہیں فقر مجھ سے ہے، میں فقیری پہ ناز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ آقا سبحان اللہ۔ کریم فرماتے وہ خلقت علماء من صدری، علماء میرے سینے سے ہیں، وہ خلقت و سادات من سلبی، سادات میرے پشت سے ہیں، وہ خلقت و فقراء من اللہ تعالی، نبی فرماتے فقیر اللہ کے نور سے ہے، واہ 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 واہ۔ فقیر اللہ کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس پر نبی ناز کرے وہ فقیر کیسا ہوگا؟ اس کی ریاضت، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری۔ تو سید والے پیر رحمۃ اللہ علیہ دھندوں کی بھی جو اولاد غوث اعظم ہے، زندہ ولی میری آنکھوں نے دیکھا، میرے مرشد کامل نے دیکھا۔ سید والے پیر فرماتے ہیں بیٹا فقیر مقام محمود جب 12 کے بعد 1 بجتا ہے، 1 بجے کے بعد میں جا کے مقام محمود میں جا کے عبادت کرتا ہے، وہ فقیر کو لازم ہے بغیر وضو آسمان دیکھنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر کو بغیر وضو آسمان دیکھنا حرام۔ تو حد تک تپے سو اولیا، بے حد تپے سو پیر، حد بے حد دونوں تپے اس کا نام فقیر۔ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، مکمل ایمان، ایمان ہے نبی کی محبت۔ اب اسی ایمانی محبت کو لے کر نبی کے حکم سے مدار پاک ہندوستان میں آئے، خواجہ بابا ہندوستان میں آئے، 4000 اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، اور اسی ایمانی محبت کو لے کر آپ نے پوری ہندوستان میں دورہ فرمایا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بستی بستی، کریا کریا، گاؤں گاؤں جا کر آپ نے چلہ کشی کی۔ چلے چلے میں فرق ہے، ایک یہ والا چلہ ہے، ایک اللہ کے ولی نے جہاں بیٹھ گئے کہ وہ چلہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اپنی نشانی بتا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ نبی کی بیوی نبیہ نہیں ہوتی ہیں، ولیہ ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ لیکن ولیہ نبی کی ماں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سرکار کائنات، نبی پشت میں سرکار کائنات، سرکار کائنات کے یہاں سیدہ کائنات کے نام حسنین کریمین، امام حسین کی اولاد، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، اسماعیل ارد، اسماعیل ثانی، سید محمد، سید احمد، سید ظہیر الدین، سید علی حلبی، اور ان کے بیٹے سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ مدار العالمین ہندوستان میں سب سے پہلے کھمبات کی کھاڑی، گجرات کھمبات کا ضلع کھیڑا، اسی کھمبات کے کنارے نوری محل میں مدار پاک تشریف لائے۔ اسی نوری محل میں پیارے آقا کریم امام الانبیاء مختار کائنات نے اپنے بیٹے بدیع الدین کو 9 لقمے طعام ملکوتی، جنت کی کھیر، جنت کا پانی، جنتی لباس اپنے ہاتھ سے زیبتن فرمایا اور فرما دیا اے سید بدیع الدین، آج سے تم کو نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ کبھی کپڑا میلا ہو، اب جاؤ بیٹا تبلیغ دین کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدار پاک نے کھایا، جنت کا پیا، جنت کا پہنا، جنت کا کھلانے والے مختار کائنات کھانے والے قطب المدار ہے، سبحان اللہ۔ زندہ شاہ مدار۔ میرے آقا کریم نے فرما دیا جاؤ بیٹا آج سے تم نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ کبھی کپڑا میلا ہوگا۔ مدار پاک نے نبی کے ہاتھ سے کھایا پیا اور باہر نکلے، تبلیغ دین کرنا شروع کر دی۔ جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا وہ چلہ شریف ہے، آج بھی وہاں سے کا پیغام دیا، انسانیت کا پاٹ پڑھایا۔ اب آقا کریم نے اپنے لاڈلوں کو ہندوستان بھیجا۔ میں کئی بار اپنے مرشد کامل سے یہ پوچھتا ہوں کہ بابا جان کیا بات ہے، خواجہ صاحب ہندوستان میں، اولاد غوث ہندوستان میں، مدار پاک ہندوستان میں، مدار پاک کے بھائی کی اولاد ہندوستان میں، یہ کہو کہ جتنے بھی نبی کی آل اولاد غلامان علی وہ ہندوستان میں، یہ امریکہ جورڈن رشا کیوں نہیں گئے؟ تو آپ فرماتے بیٹا ہم کس کی اولاد ہیں؟
میں نے آدم علیہ السلام کی بیٹا ان کو پیدا کہاں پہ کیا گیا؟ جنت کے اندر. ان کو اتارا کہاں؟ کہ وہ زمین کے اوپر. وہ زمین کون سی؟ میں نے سنگلدیپ ہے وہ سری لنکا ہے. کہ ہمارے باپ کو اللہ نے اتارا تو ہندوستان میں. قدم ہمارے باپ کے ہندوستان میں ہے. جدہ پہ ماں ہے. آقا کریم انتم اوتار مختار کائنات جب بھی براجمان ہوتے رخ آپ کا ہند کی جانب ہوتا. آپ کے جانثار صاحب عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ جب بھی آپ براجمان ہوتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں رخ آپ کا ہند کی جانب ہوتا ہے تو پیارے آقا کریم فرماتے ہیں اے صحابہ مجھے ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے. ہندوستان سے وفا کی بو، ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے. تو پیارے آقا کریم کا فرمان علی ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے. تو علامہ اقبال شاعر مشرق نے فرمایا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو پیارے آقا کریم نے اپنے لاڈلوں کو ہندوستان بھیجا اور آقا کریم نے پیشن گوئی فرمائی تھی ٹھیک میرے 200 سال کے بعد میں میری آل میں میرے گھر میں میرے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو خفیف الحاظ ہوگا، طویل عمر پائے گا، رب سے ساری زندگی یاد الہی میں گزارے گا. جو خفیف الحاظ ہو، طویل عمر پائے، ساری زندگی یاد الہی میں گزارے. تو ٹھیک آقا کریم کے فرمان کے مطابق پیشن گوئی کے مطابق مدار پاک دنیا میں تشریف لاتے ہیں. باپ کا نام سید علی حلبی ہے، ماں سیدہ فاطمہ ثانیہ ہے. ملک شام ہے، قصبہ چنار ہے. میں زیادہ گہرا جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ملک ہندوستان یا اولیاء اللہ کی جاگیر ہے، سچوں کی ہے، صوفی سنتوں کی ہے. صوفی سنت جو صاف ستھرا ہے، بے داغی ہے، ان سچوں کا یہ باس ہندوستان ہے یا اولیاء اللہ کی کان ہے. مادری زبان میں کان ہے، اپنی زبان میں کان کہا جاتا ہے. علماء مشائخ شورا جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب پوچھتے ہیں اپنی ماں سے کہ ماں 12 مہینے کے نام علماء نے قید لگائی ہے جب تک ان پڑھ ہو تو چلے گا، جب سمجھنے لگو تو زبان کو درست کرتے چلے جاؤ. میں نے پوچھا کہ ماں 12 مہینے کے نام، بولے بیٹا 13 تیجی 12 پات 11ویں مدار خواجی رجب شعبان رمضان. آج بھی جو ضعیف لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن 12 مہینے کے نام جانتے ہیں. ہر مہینے کے بعد جو مہینہ آتا کسی نہ کسی ولی سے اس کو منسوب کیا گیا ہے. 11ویں غوث اعظم کی ہے، مہینہ مدار کا مدار اعظم کا ہے. تو یہ اللہ کے ولی ہندوستان میں آئے کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امتی ہیں، غلامان قطب المدار ہیں. تو عادت کے مطابق بارگاہ مدار پاک میں چند شعر منقبت کے سماعت کر لیں. جھوم کے درود پاک میں اللہم صلی علی شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دل کو طواف گنبد بارگاہ رسالت میں چند شعر نعت پاک کی سماعت کر لیں. دیکھیے ایسا ہے کہ جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کل ہم آواز جو پڑھنے کے بعد منتشر اور جاگنے سے بھی ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی ہوتا ہے. کہیں کہیں پانی ایسا ہوتا ہے، پانی کا بھی اثر ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے، جگہ کا بھی ہوتا ہے، سفر کا بھی ہوتا ہے. اور ایک ذمہ دار عالم دین کو جب بات کرنی پڑتی ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. غیر ذمہ دار لوگ بولتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو امام ہوگا، خطیب ہوگا، خطابت کرنے والا ہوگا، کہیں سے اس کی نسبت ہے، کہیں سے مرید ہو، پیر ہوتا ہے. ولی اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سب کا غوث اللہ کے، خواجہ اللہ کے، مدار اللہ، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ سب رب کے ہیں. جو رب کے ہیں وہ سب کے ہیں. اب سب کے ماننے والے ہیں تو ایک ذمہ دار کو بڑی ہی ذمہ داری سے بولنا پڑتا ہے. کہیں ہوتا ہے کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بھتیجی کمبا جوڑا. لیکن جب عنوانی معاملہ آتا ہے کہ تم کو اس پہ بولنا ہے تو ابا اما یاد آتے ہیں. جی ڈھونڈنا پڑے گا ڈاکٹر فخر الدین صاحب آپ آیورویدک کے ڈاکٹر ہو، کون سی دوا ملاتے ہو بتانا پڑے گا. بولے دوا تو یہ ہے بابا لیکن میڈیسن بھی لینی پڑے گی، میڈیسن سے آرام ہو جائے گا، دوا کھاتے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اثر شروع ہو جائے گا. تو بارگاہ نبی میں چند شعر نعت پاک سماعت کر لیں. اور جناب علامہ سید محمد مکن پوری نے لکھا ہے، اس پہ پہلے فرماتے ہیں کہ فراق عرض مدینہ کی ہو تڑپ جس میں یقین کیجیے وہ زندگی عبادت ہے.
फिराके अर्ज मदीना की हो तड़प जिसमें यकीन कीजिए वो जिंदगी इबादत है और खुदा ने मेरे नबी का किया है जिक्र बुलंद मैं नात गो हूँ मेरी शायरी इबादत है मैं नात गो हूँ मेरी शायरी इबादत है। मशहूर नात पाक है और कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये बैठे हैं, ये जिस बच्ची की शादी है उसके दादा हैं, ये छोटे हैं और बीच में जमील भाई बैठे हैं वो बड़े हैं, ये दादा भी हैं जिनके बच्ची का बाप उसके चाचा हैं, इनकी बच्ची उनके दादा हैं, दो दादा हैं, परिवार है और उल्मा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक मिशन बना लें, जब भी शादी का मौका आए तो पहले मिलाद मुस्तफा, उसके बाद में बिटा की विदाई की। सुभान और अल्लाह। एक बात याद रख लें, हम सुन्नी हैं, हमारा ये पैगाम है, उल्मा सूफिया एक मंच। लोग ये कहते हैं कि मौलवी फकीर में बनती नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। अब मौलवी जब तक नहीं बनेगा फकीर नहीं बन सकता। पहले मौलवी बनना पड़ेगा, नाजरा होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, कुर्रा होगा, मौलवी होगा, आलिम होगा, शेखुल हदीस होगा, मुफ्ती होगा, मुरीद होगा, तालिब होगा, तरीक हासिल करेगा, अमली जिंदगी में कदम रखेगा। अब्दुल गफूर मस्तान का करम हो, कमाल शाह लंकापति करम हो, या तो कपासन वाले सरकार का करम हो, जब मस्ती का आलम होता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। करम वाली की छत्र छाया में जाए, करम हो जाए, करम हो तो बेड़ा पार होता है। ऐसे कोई मस्त नहीं बन जाता, बेशक बेशक ऐसी मंजिल नहीं मिल जाती जब तक कि आशीर्वाद ना हो, बेशक बेशक माँ बाप की दुआ ना हो। बेशक। तो याद रखें, ये करम है बुजुर्गों का, जी। ये करम है सरकारों का कि हमारा एक वतीरा बना ले, हमारी बच्चियां सुन ले, बच्चे सुन ले, हम सुन्नी हैं, हम गौस वाले हैं। सब बात याद रहती है, जब बच्चों का रिश्ता होता भूल जाते हैं। ये देख